جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا تو مال غنیمت بہت ہاتھ آیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت نئے نئے لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کو دینا شروع کیا۔ تو کچھ جوانوں نے یہ کہا کہ جب کام پڑتا تھا تو ہم کو بلایا جاتا تھا، جب مال آتا ہے تو دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ یہ کہہ دیا کہ جب میدان ہو، مقابلہ ہو تو ہم بلائے جاتے ہیں، یا للانصار یا للانصار، وہ انصاریوں ہو، اور مال کا نمبر آوے تو کہ مال کا نمبر آوے تو ان کو دیا جاتا ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ ایسا ہوتا ہے کام کرنے والوں میں کچھ اشکالات، کچھ اعتراضات، تو اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ اشکال اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھول گیا، یہ قصہ فتح مکہ کا نہیں ہے بلکہ غزوہ حنین کا ہے۔ بہرحال مال اس میں بہت آیا تھا غزوہ حنین میں، تو آپ نے بانٹا ہے اس کو، اور ان لوگوں کو دیا ہے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، بڑی تعداد تھی ان کی، ان کو دیا۔ اس پر انصار کی طرف سے یہ بات آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ انصار کو جمع کرو، جیسے آپ حضرات کو جمع کیا ہے کہ انصار کو جمع کرو اور انصار کے سوا کوئی اور نہ آوے ایک خیمے میں۔ چنانچہ اس کا اعلان ہوا، انصار جمع ہو گئے۔ جب انصار جمع ہو گئے تو فرمایا ما حدیث بلغنی عنکم، یہ کیا بات ہے تمہاری طرف سے جو مجھے پہنچی ہے؟ جی ہاں۔ تو انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ ہمارے نوجوان ہیں وہ ان کی طرف سے یہ بات ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے۔ جوانوں نے یہ بات کہی ہے۔ بہرحال ذہن میں بات تو آئی ہے کہ جب بلائے جاتے ہیں ہم کام کے لیے، اور جب دوسری بات ہوتی ہے تو دوسرے لوگ بلائے جاتے ہیں، اور یہ بات انصار کے لحاظ سے ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ انصار کا پورا مجمع انتہائی مخلص، ان کی عورتیں اور ان کے بڑے اور ان کے چھوٹے، ان کے جوان، ان کے غلام، انتہائی مخلص یہ بتا دیں۔ تو دودھ میں تو بال بھی نہیں آنا چاہیے نا، دودھ میں اگر بال بھی گر گیا ہے تو دودھ برداشت نہیں کرے گا اس کو، یہ کیا آیا اندر؟ ایسے ہی بالکل صاف لوگ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی انصار سے۔ ایک دفعہ انصار کے کچھ خاندان، بچے، عورتیں، کہیں شادی ہوگی تو شادی میں سے واپس آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا کہ انکم لمن احب الناس الیہ، ان بچوں کو، عورتوں کو دیکھ کہ تم مجھے سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہو۔ یہ ان کا مقام ہے انصار مدینہ کا، اس لیے ان کی طرف سے یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ مال ہمیں ملے یا فلاں چیز ہمیں ملے، یہ ان کی طرف سے نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے ان کا ذہن صاف کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تھا کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہے گمراہ تھے، راستے پر نہیں تھے، اللہ نے میری وجہ سے تم کو راستہ بتایا، تم دشمن تھے، اللہ نے میری وجہ سے جو ہے تمہیں بھائی بنایا۔ غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں گنائی کہ دین کی وجہ سے یہ تمہیں ملا ہے اور تم انصار بنے ہو۔ ہاں، تو انصار جو سمجھدار تھے وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ احسان اللہ اور رسول کا ہے، بس ہمارے اوپر اللہ اور رسول کا احسان ہے، المنت للہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر احسان ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دوسری بات بھی ہے، اگر تم یہ بات کہو
تو تمہاری یہ بات بھی سچ مانی جائے گی، اور یہ کہو کہ دیکھو یا رسول اللہ، مکہ مکرمہ میں آپ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، آپ کو لوگ ستاتے تھے، ہم آپ کو یہاں لائے ہیں، ہم نے آپ کو آسرا دیا ہے، ہم نے آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی مدد کی ہے۔ اگر یہ بات تم کہو تو فرمایا یہ بات تمہاری سچ ہے اور تمہیں اس بات میں سچا مانا جائے گا، انصاف کی بات ہے۔ ہاں، دونوں پہلو بتائے کہ اللہ نے کیا کیا ہے وہ بھی دیکھو، اور تمہارا کیا مقام مرتبہ ہے، تمہاری کیا خدمتیں ہیں وہ بھی ہے، کیونکہ انصار کی بڑی خدمتیں ہیں، انصار کی بڑی خدمتیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اقرار کیا کہ اگر تم لوگ یہ کہو کہ یا رسول اللہ لوگ آپ کو نکال دیتے تھے آپ کی جگہ پر سے، آپ کی بات سنتے نہیں تھے، ہم نے آپ کو بلا کر کے یہاں ٹھہرایا ہے، یہاں بسایا ہے، جی ہاں، اور ہم نے آپ کی نصرت کی ہے، اگر تم یہ پہلو پیش کرو تو لصدقتم وصدقتم، تو تم اپنی بات میں سچے بھی ہو اور تمہاری بات سچ مانی جائے گی، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا یاد رکھو یہ جو مال میں ان کو دے رہا ہوں یہ ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے دے رہا ہوں، یہ نئے ہیں، یہ نئے ہیں، تو ان کے دلوں میں اسلام کی اور دین کی محبت آوے، اس کے لیے میں انہیں دے رہا ہوں۔ تمہارے بارے میں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ تم پھر جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے، پیچھے چلے جاؤ گے، تمہارا تو ایک مقام و مرتبہ ہو گیا ہے، میں ان کی دل جوئی کرتا ہوں، باقی تمہارا ایک مرتبہ ہے، اور یاد رکھو تمہارا مرتبہ ایسا ہے کہ میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، اور اگر لوگ ایک راستے پر چلیں گے اور انصار ایک راستے پر چلیں گے تو میں انصار والے راستے پر چلوں گا، اور لوگ میرا باہر کا کپڑا ہے اور انصار میرے اندر کا کپڑا ہے، یہ ان کا مرتبہ بتایا تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہ الجھے کہ ان کو مال ملا ہم کو نہیں ملا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو ان کا دین جوڑنے کے لیے ہے، نئے نئے ہیں تو اس لیے میں نے ان کو دیا ہے اپنے دین پر جمانے کے لیے، تمہارا مقام اونچا ہے۔ یہ بات دلوں میں پیدا ہوتی ہے کام کرنے والوں میں کہ دیکھو اس کو آگے کر دیا، مجھے پیچھے کر دیا، مجھے کہ یہ کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں، ہم تو کام کریں گے اللہ کے لیے، اور اس کا بدلہ اور صلہ کون دے گا؟ کہ اللہ دے گا۔ کوئی ہم کو پوچھے، کوئی ہم کو نہ پوچھے، کوئی ہم کو آگے کرے، کوئی ہم کو آگے نہ کرے، ہر حال میں ہم اپنا کام کریں گے، استقامت کی یہ شکل ہے۔ چنانچہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے، ہمارا جی چاہے تو، ہمارا جی نہ چاہے تو، غریبی آوے تو آپ کی بات مانیں گے، مالداری آوے تو بھی آپ کی بات مانیں گے، اور کوئی ہم کو پوچھے یا کوئی ہم کو نہ پوچھے ہم ہر حال میں آپ کی بات مانیں گے، کوئی ہمیں آگے کرے کوئی ہمیں پیچھے کرے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے سامنے تو اللہ اور رسول کی اطاعت ہے اس کے دین کے لیے، کیونکہ دین امانت ہے، اس امانت کی ہر وقت حفاظت کرنی ہے۔